عزیزان سید الشہداء ماہ رجب اور اس کے آخری ایام ہے۔ یقیناً آپ نے ماہ رجب کی فضیلتوں کو درک کیا ہوگا۔ میں بہرحال تبرکاً، کیونکہ کل اور پرسوں کا دن اگر چاند 30 کا ہوا تو 2 دن باقی ہیں، وہ کہ شاید جو ابھی فائدہ نہ اٹھا پائے ہوں ان کے لیے بہرحال 2 جملے ماہ رجب کے لیے کہ رجب خداوند متعال نے اسے اپنے آپ سے نسبت دی ہے۔ رجب جو ہے وہ بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ اسی کو نصیب ہوگا کہ جو اس مہینے میں روزہ رکھے۔ اور عزیزان محترم، بہرحال 1 آدھ دن باقی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بدن کو سختی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہاں پہ سختی ڈالے گا، آخرت میں آسانی ہوگی۔ اور ویسے بھی قبر میں مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ رجب کا 1 روزہ قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ جوان ہے ماشاءاللہ، ابھی جوانی میں تو انسان ویسے بھی مشکل نہیں ہے، تو بہرحال 1 روزہ رکھنے میں کوئی فرق، اور ابھی آخری 2 رکھ لیں، شعبان سے جوڑ دیں تو پورے دونوں مہینوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو بولے مولانا ثواب لے کے کہاں جائیں ہم، کیا کریں اتنا ثواب لے کر؟ عزیزان محترم، یہ وہ کریڈٹ کارڈ ہے جو وہاں کام آئے گا۔ یہاں کے اکاؤنٹ کوئی نہیں چیک کرے گا، یہاں کا جائز کیش کی لمٹ کوئی نہیں پوچھے گا، وہاں ان لمیٹڈ ہے۔ تو اس لیے جتنا ڈالو بڑھتے رہو، بڑھتے رہو، بڑھتے رہو۔ اپنے لیے خود غرضی نہیں ہے وہاں، اگر زیادہ ہو جائے تو مومن کی شفاعت کر دیجئے گا۔ اس کانسیپٹ سے آخرت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ رجب جو آپ کو پتا ہے، ایک مومن 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا، 40 لوگوں کی شفاعت۔ تو اس قابل بنے نا، اس قابل بنے، راتوں کو اس قابل ہوں کہ خدا ہمیں وہاں بولے کہ ہاں کتنوں کی شفاعت کرنی ہے۔ اس قابل انسان واقع ہو، یہ ہدف ہو تو پھر زندہ رہنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس ہدف کو پہچانیں کہ جس کے لیے خدا نے خلق کیا، جس کے لیے انبیاء بھیجے، اولیاء بھیجے، اوصیاء، ائمہ علیہ السلام کیوں آئے؟ کہ انسان اس ہدف تک پہنچے۔ ہمیں دیکھیں نا، دنیا کا قانون کیا ہے؟ دنیا کا قانون انسان کو کھلاؤ پلاؤ، دنیا۔ خدا مہمانداری کیسے کر رہا ہے؟ بھوکے آؤ۔ اور پروردگار تو کہہ رہا میں میزبان ہوں، رمضان میں ہم لوگ مہمان ہیں، کیسی مہمانداری ہے؟ کہا بھوکے آؤ۔ کہا کہ یہ میری مہمانداری تمہیں دنیا میں تو دے گی مگر اصل تمہیں آخرت میں دے گی، تو پتہ چلے گا کس کے تم مہمان تھے۔ تو ویسے بھی جہاں ہم نے جانا ہے، بہتر ہے وہیں تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ دنیا کے تعلقات تھوڑے بہت ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آدمی زیادہ کتنا کام آتا ہے، بہت وہ جب تک زندہ ہوگا۔ جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی شناخت چھن جاتی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بادشاہ مرے، کوئی وزیر مرے، کوئی فقیر مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب مرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مردہ پڑا ہے۔ بھائی چانڈیو تھا، فلانا تھا، غلام، سردار تھا، سید تھا، مردہ ہے۔ ہاتھ لگایا تو غسل، یہ تو برانڈڈ کپڑے پہنتا تھا، خوشبو لگاتا تھا، اب نہیں۔ کہا گیرا گیا۔ تو جس کی شناخت اتنی دیر کی ہو اور وہ اتنا تکبر سے گھوم رہا ہے،
اسے تو قدم قدم پہ کانپنا چاہیے. کر کیا رہا ہو جس وقت کا تمہیں پتہ ہی نہیں کب آئے گا, اور اس کے لیے بے فکر. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب امام کیا فرماتے ہیں کہ یہ ساری زندگی کماتا ہے, پھر اپنی کمائی کو اپنی بیماری پہ لگا دیتا ہے, اور زندہ ایسے ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں, اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں. اب اتنی سے کام کے لیے آپ ہم دیکھ دنیا میں کتنا ظلم, کرپشن, چوری, جھوٹ, حق کھانا, کتنی دیر کے لیے, اتنی دیر, ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے, بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا, گھر گھر میں یہی تو ہے نا آج کل ہمارے سامنے. کیا ہے, شوہر بیوی سے پریشان, بیوی ساس سے پریشان, ساس نند سے پریشان. کیا ہے, کیونکہ صرف دنیا نظر آتی ہے. جب آپ کو صرف دنیا نظر آئے نا تو آپ تو چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جائیں گے. چھوٹی سی بات, کیوں آپ دنیا ہے, آپ بولے دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے. تو آپ اگر کچھ میرے ساتھ خدا نہ خواستہ غلط کر بھی لیں تو میں بولوں ٹھیک ہے, کتنے دن رہیں گے, ویسے بھی کتنے دن زندہ رہنا ہے ہم نے. سارا مسئلہ ہدف کا ہے. ہدف دنیا ہے تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ہدف اگر آخرت ہے تو انسان بڑے آرام سے گزر جاتا ہے, کیونکہ اس نے رہنا نہیں ہے, اور جہاں اس نے جانا ہے وہاں کے لیے سختی برداشت کرتا ہے. ابھی میں آپ کے مجلس پڑھنے آ رہا ہوں, رستے میں روڈ خراب ہے, ٹریفک ہے, سگنل ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیوں برداشت کر رہا ہوں, کیونکہ ابھی میں نے اپنے منزل پہ پہنچنا ہے. اگر میں وہیں روڈ پہ اتر جاؤں, میں آگے نہیں جاؤں گا, بھائی روڈ خراب ہے, وہاں صاحب تھوڑی دیر ہے, تھوڑی جھٹکے لگیں گے, لیکن منزل اچھی ہے, منزل اچھی ہے. اب ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسی ہی ہیں, پریشانی آ گئی پریشان ہے, بیماری آ گئی رکے ہوئے, اولاد نہیں کسی کی رکا ہوا ہے. بھائی تھوڑے دن ہے, گزر جائے گی وہاں, لیکن نہیں, ہم وہ بچے کی طرح جو اتر جاتا ہے, میں نہیں چاہوں گا آگے. ہم بھی ایسے ہی ہیں, منزل اچھی ہے, ہم فیہا خالدون, تم وہاں ہمیشہ رہو گے. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ کرو, جہاں تھوڑے دن رہنا ہے اور پتہ بھی نہیں کتنے دن رہنا ہے. وہ تو یہ بزرگ ہیں, خدا بہرحال ان کے سایوں کو قائم رکھے. یہ پہلے لوگ تھے 70-80 سال, ابھی تو شارٹ کٹ ہے. جوان شارٹ کٹ چاہتا ہے, پڑھائی میں, نوکری میں, جاب میں, شادی میں, سب شارٹ کٹ چاہیے. محنت نہیں کرنی, بس میں یوں ہو جاؤں, یہ ہو جاؤں, وہ, اور موت بھی شارٹ کٹ ہو گئی ہے. وہ بھی آئے, جوان تھا کیا ہوا, ہارٹ فیل ہو گیا. جوان تھا کیا ہوا, ڈپریشن میں تھا. جوان تھا کیا ہوا, ختم, حادثہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کیوں, ہر چیز سکڑ گئی ہے. اتنی سی دیر کے لیے اتنا شور. اس نے 1,24,000 بھیجے اس لیے تاکہ یہ شور کم ہو. وہ جانتا تھا انسان کے اندر کون سی آوازیں اٹھتی ہیں, ان آوازوں کو دنیا نہیں روک سکتی. ان آوازوں کو نہ کوئی یونیورسٹی, نہ انسٹیٹیوٹ, نہ کوئی دوائی, نہ کوئی ویکسینیشن, ان اندر کی آوازوں کو کوئی نہیں روک سکتا. اس اندر کی آواز کو روکنے کے لیے اس نے اپنی ولایت کی ویکسینیشن دی. تمہارے اندر کا شور رکے. اتنوں کو بھیجا اس لیے تاکہ تمہارا سر سجدے میں جائے, تاکہ تم رات کی تاریکی میں اٹھو,
کون اٹھا سکتا ہے رات کو انسان؟ وضو کرنا ہے ٹھنڈے پانی سے، 2 رکعت نماز بس، پروردگار کی اٹھایا ہی تھا تو 10 تو پڑھواتا۔ بس 2، بس 2، مجھے اطاعت چاہیے، اٹھو سے۔ لیکن نہیں، مولانا صاحب میں 8 الارم لگاتا ہوں مگر میرے سے اٹھا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں اٹھا جاتا بھائی؟ اب ساری رات تم اپنے موبائل میں گزارو گے، فضول دنیا کی چیزوں کو دیکھو گے، میچ، گیم، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، سنیپ چیٹ، کوئی چیز چھوڑی ہم نے؟ ابھی جوان ایک دوسرے سے پوچھتے کیا انسٹاگرام پہ ہو؟ بیکار ہو، تمہیں پتہ نہیں انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک ہے؟ اگلا والا پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں یار کون سی چیزیں نہیں ہے۔ تو سب اب دیکھیں گاؤں دیہات شہر کوئی فرق نہیں ہوتا، ہر چیز ہے، رات کو بیٹھا ہوا ہے دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ روح ایک نگاہ نامحرم سے زخمی ہو جاتی ہے، ایک نگاہ سے کتنا آلودہ کر رہا ہے انسان اپنے آپ، کیونکہ حدود نہیں ہے نا، حدیں ختم ہو گئی ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، گناہ نہیں رہا، بے حجابی نہیں رہی، بد حجابی ہو گئی ہے، قباحت گناہ ختم ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ کچھ محلوں سے نہیں گزرا کرتے تھے، قباحت ہوتی تھی، اب وہ سب موبائل میں آ گیا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ہر کسی کا اپنا الگ۔ کرونا نے ویسے ہی سب کو الگ الگ موبائل دے دیا، کیونکہ سب کو آن لائن کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، اب سب کے پاسورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، مگر دیکھ کیا رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے چھپا سکتے ہیں، خدا سے تو نہیں چھپا سکتے۔ خدا تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں جب میں رات کو سوؤں گا، صبح کیسے اٹھوں گا؟ اول تو سوتا میں 1 گھنٹہ پہلے، فجر سے پہلے، شیطان کا کام ہی یہ لوری دیتے اس کو۔ وہ بلے شاہ کہتے تھے، راتی جاگن شیخ صداتا، راتی جاگن کتے تے تو اچھے، چلوے بلیا یار بنا لے، بازی لے گئے کتے تے تو اچھے۔ ساری رات کتا بھی جاگتا ہے، باہر نوکری دیتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے مالک کی، صبح جب ہوتی ہے نا تو مالک کے دروازے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہم ساری رات باہر، صبح بھی باہر، کتے بازی لے گئے، انسان سو جاتا ہے، اسے خوف نہیں ہے کہ خالق نے کوئی امر دیا ہے، نماز ترک کرنا صرف تھوڑی کہ آپ نے قضا کر لی، نماز اگر واجب چھوٹ جائے نا تو پہلے توبہ کرنی پڑتی ہے، پلٹو، کیونکہ تم بہت دور چلے گئے ہو۔ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں آیا، مولا مجھے مسافرت پہ جانا ہے، کاروبار کی، تجارت، آپ استخارہ دیں۔ امام نے دیکھا اچھا نہیں، کہا کہ نہیں جاؤ، خلاصہ مہینوں گزر گئے، واپس آیا، کہا مولا آپ نے کہا تھا کہ اچھا نہیں ہے، لیکن میں تو گیا اور بڑا منافع ہوا، بڑا سب کچھ ہوا۔ مولا نے کہا اچھا، فلانے دن فلانی جگہ فجر قضا ہوئی تھی؟ کہا دنیا کے خزانے جمع کر لو، ایک نماز کی قیمت نہیں دے سکتے۔
کتنی میری زندگی، ایک شہید نے وصیت نامے میں لکھا تھا کہ جب ایک دن میں صبح اٹھا، وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا، فجر قضا ہو گئی تھی۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں، میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس کے پاس جانا ہے اس سے اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ یہ چند رابطے ہیں جو انسان کو اپنے بہتر کرنے ہیں اس دنیا میں، کیونکہ یہاں اس نے رہنا ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ آپ رابطے توڑ دو، آپ زندہ نہ رہو، آپ کھاؤ نہیں، آپ پہنو نہیں، ہاں جو تمہاری حیثیت ہے اس حساب سے رہو، کھاؤ پیو، حلال کھاؤ حلال پیو، جو تمہیں کہا گیا ویسے رہو۔ لیکن یہ سب رابطے مجہول ہیں، اصل رابطہ پروردگار سے، اسی کے رابطے کی وجہ سے یہ رابطے ہیں۔ اس نے کہا یہ تمہارے ماں باپ، ان کا احترام کرو۔ اس نے کہا یہ تمہاری اولاد ہے، نان نفقہ اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ تمہاری زوجہ ہے، اس کا خیال رکھو۔ یہ تمہارے ہمسائے ہے، ان کا خیال رکھو۔ یہ تم جن کے ساتھ رہتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، تمہارے شاگرد ہیں، اگر استاد ہے ان کے حقوق ہیں، اگر تم شاگرد ہو تو تمہارے استاد کے حقوق۔ یعنی یہ سب رابطے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ سے، اصل وہی رابطہ ہے، لیکن انسان ان رابطوں کی وجہ سے اس رابطے کو حرام کر رہا ہے، اولاد کی خاطر حرام کماتا ہے، اپنی خواہشات کی خاطر دوسروں کا حق کھاتا ہے، اس سے رابطہ خراب۔ اصل تو رابطہ اسی کا ہے، اور جس کا اس سے رابطہ ہو گیا دنیا کے رابطوں کا وہ محتاج۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ اس نے یہ پوری دنیا سجائی اس لیے ہے کہ اس کو پہچانو۔ وہ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ ائمہ علیہ السلام نے اتنی زحمتیں، اتنی تکلیفیں، اتنا جہاد کیوں کیا؟ خدا کو پہچانا۔ خدا نہیں تو ان کی محنتیں ہم ضائع، ان کی تھوڑی، انہوں نے اپنا کام انجام دیا ہے۔ ہم کیسے قیامت میں کھڑے ہوں گے ان کے سامنے؟ عزیزانو، تو زمانہ بہت تیزی سے آخرت کی طرف جا رہا ہے، بہت تیزی سے، اور کب آواز آ جائے نہیں پتا۔ ویسے بھی جو حالات چل رہے ہیں، خطے میں جنگ ہو رہی ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، یہ سب اس ایک کے آنے کا انتظار ہے، اور ظاہر ہے اس تک وہی پہنچے گا جس کے کان صاف ہوں گے، جس کے کان حرام سنتے ہوں وہ آواز نہیں سن پائے گا، اور آواز آ بھی جائے تو سمجھ نہیں آئے گی۔ مگر کربلا میں دوسرے والوں کو امام کی آواز نہیں آتی تھی؟ آتی تھی۔ کیوں نہیں؟ مولا نے کہا تمہیں میری آواز نہیں آئے گی، سمجھ نہیں آئے گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمے ہیں۔ ایک حرام لقمہ انسان کو، انسان پاک ہو جانے ہوتا ہے۔ عارف تھے، بہت بڑے شاگرد، کہتا ہے میں نے ان کو دعوت دی کھانے پہ، استاد تھے میرے، کھانے پہ آئے، بیٹھے، دسترخوان لگا ہوا، تھوڑی دیر بیٹھے اور ذرا سا کچھ چکھا، اٹھ کے چلے گئے۔ استاد تھے، میں سمجھتا تھا کہ کوئی تو گڑبڑ ہے۔ میں فوراً پہلے اپنی زوجہ کے پاس گیا کہ کھانا صحیح تھا، کوئی نجاست تو نہیں تھی، کوئی مشکل تو نہیں تھی؟ کہا نہیں، سب صحیح تھا۔ پھر کسائی کے پاس گیا، کہا جو تم نے گوشت دیا میں پیسے واپس نہیں لوں گا، صحیح تھا، حلال تھا؟ کہاں صحیح تھا، بس وہ جب میں نے رکھا ہوا تھا تو بلی لے کے بھاگی تھی تو میں نے اس کے منہ سے چھینا تھا، حالانکہ کباہت آ گئی نا۔ استاد کے پاس گیا، کہا آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہا کہ مجھے کھانا نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے نجاست نظر آ رہی، جو
جو ہے وہ آ رہا ہے. ہمیں تھوڑی نظر آتا ہے. ہم تو چلے جا رہے ہیں, اٹھایا کھایا پیا نکل گئے. پھل والے سے پوچھتے پوچھتے کتنے کا, اس کا ایک پھل تو کھا ہی جاتے, حرام. حتیٰ بعض عرفا کہتے ہیں جو پھل سرے کوچے رکھے ہوئے ہوں, چاہے دکان ہی کیوں نہ ہو, وہ پھل نہیں لینے چاہیے, کیونکہ آتے جاتے لوگوں کی حسرت کی نگاہ ان میں جذب ہو رہی ہوتی ہے. اسی تو کہتے ہیں چلتے پھرتے کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے. حسرت کی نگاہیں, کیوں یہ سب اب سب ختم ہو گئے, تبھی تو معاشرہ گڑبڑ ہے. اب یہ ایک نگاہ انسان کو, ہماری آنکھ کب کھلے گی اندر کی, کب دیکھیں گے, ہمیں بھی حقیقت نظر آئے. مطلب ہم لوگ دنیا میں کیوں آئے, ہمیں بھی تو پروردگار دکھا نا اپنے جلوے, جو تیرے راز ہیں آسمانوں میں, وہ ہمیں کب نظر آئیں گے. تو آواز آئے گی اپنے آپ کو صاف کرنا. ہم تو روز تمہیں سنانا چاہتے ہیں. خود رجب کے مہینے میں ہے کہ رات کو ایک ملائکہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی عبادت کرنے والا, پبلک سو رہی ہوتی ہے, اور ملائکہ آ کے اٹھاتے ہیں. ہم کروٹ بدلتے تھے, لیکن ہمیں آواز کیوں نہیں آتی. یہ ساری اور اولیاء خدا جتنے بھی عرفا, انہیں جو حقیقت تھی وہ نظر آتی تھی, لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے عیب ان کے اوپر رہا نہ, تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے, ہماری تربیت. ہم ڈرتے تھے اپنے استاد کے پاس جاتے ہوئے شروع میں کہ ان کو پتہ چل جائے گا میں رات کو کیا کر کے آیا ہوں, کیا بول کے آیا ہوں, کیا کھا کے آیا ہوں. تو ہمارے ایک استاد نے کہا کہ یہ ادب فائدہ نہیں ہے, اس کو کچرے میں پھینکو. ڈاکٹر کے پاس مریض شرماتا نہیں ہے. اگر آپ بیماری چھپائیں گے تو علاج کیسے ہوگا. جاؤ. اب انسان, آغا بہجت کے پاس لوگ جاتے ہوئے ڈرتے تھے, اور آغا بہجت فرماتے تھے کہ میرے پاس آئے ہو تو استغفار کر کے آیا کرو. ہم بھی, ہمارے بھی ایسے استاد ہیں, ہم ان کے پاس استغفار کر کے جاتے ہیں, امام سے توسل کر کے جاتے ہیں کہ مولا یقیناً برائیاں ہیں آئے اس لیے کہ اصلاح ہو, لیکن آپ پردہ بھی رکھیے گا اور علاج بھی ہو جائے گا. طالب علم نجف میں تھا, اور آغا قاضی کا دور ہے 100 سال پہلے نجف. اس کے ذہن میں خیال آتا تھا, یہ آغا قاضی اکثر وادی السلام قبرستان میں بہت جاتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. یہ اس کے ذہن میں ایک سوال. رات کو سونے لگا تو ٹانگیں کتابوں کی طرف تھی. اب سوچ رہا ہے کہ یہ کتابوں کی طرف ٹانگیں رکھنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس نے واپس بھی جانا تھا اپنے ملک کہ میں ابھی جاؤں یا نہ جاؤں. اب یہ بہرحال صبح اٹھا, اس نے بولا میں آغا کی خدمت میں جاتا ہوں اور آغا سے یہ سوال پوچھتا ہوں. جیسے ہی داخل ہوا, اس نے بھی کچھ پوچھا نہیں تھا. آغا قاضی کہتے ہیں کہ ادب تقاضا نہیں ہے کہ کتابوں کی طرف انسان ٹانگیں پھیلائے, اور ابھی تمہارا سفر پہ جانا بھی ٹھیک. اب سمجھ میں آیا میں قبرستان میں کیوں بیٹھتا ہوں. یعنی اس عالم میں اترنا پڑتا ہے. عالم برزخ ہے, مرنے کے بعد نہیں ہوگا, ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. اصل کمال یہی ہے کہ انسان محسوس کرے. مومن کی یہی تو خصوصیت ہے. مومن جب کوئی عمل کرنے جانتا ہے نا, اس سے پہلے اس کے نتیجے کو دیکھتا ہے. اور بعض مومنوں کے لیے تو علماء متقیان کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہے نا, اس زمین پھٹتی ہے, اس عمل کو قیامت میں دیکھتا ہے کہ اس کا نتیجہ قیامت میں کیا ہوگا. پھر بند ہو جاتی ہے زمین. اگر اچھا ہوگا تو کرتا ہے, ورنہ چھوڑ دیتا ہے. کیسے, یعنی ابھی کام ہی کر رہا ہے, اسی کے اندر ہی سب ہو جاتا ہے. اتنا تیز زمانے میں ٹریول کر جاتا ہے مومن. لیکن ہم ظاہر نہیں. اب آپ سوچیں نا کہ
مولا کی تو تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی، کیسے چل رہی ہے؟ امام ہے، جس امام کے ماننے والوں کو دور دور تک نظر آ جاتا ہے، وہ تلوار ہے، وہ ذوالفقار ہے، وہ ابھی بھی امام زمانہ کے پاس ہے، اور وہی جو نسلوں میں سے بچے ہوئے ہوں گے نا، انہی پہ ہی چلے گی وہ۔ تو وہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ یہ زمانے کی قید میں نہیں ہے، زمانہ ان کے سامنے بنا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ زمانہ بھی صبح اور یہ شام ہو، ان کے لیے تو سب خود ہی کتاب۔ چھٹے امام سے پوچھا نا، مولا آپ سے جو بھی پوچھو، صلوات بھیج دے محمد صلی اللہ محمد، مولا جو بھی پوچھو آپ تو ایسے بتا دیتے ہیں۔ کہا تمہارے سامنے برتن رکھا ہو، اس میں کھانا ہو، تو کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا مولا کہیں سے بھی لا کے کھا لو۔ کہا کائنات ہمارے آگے ایسے ایسے۔ وہ آصف ابن برقیہ جو حضرت سلمان کے جو ہے وہ دربار میں بیٹھا، قرآن میں کہا کہ کون لے کر آئے گا؟ ہدہد آیا، اس نے بتایا کہ ایسی ایسی حکومت ہے، خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ کہا اچھا، پر وہ نکلی ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ ہاں، تو نبی خدا نے کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے؟ تو حضرت سلمان کے قبضے میں تو یعنی حکومت میں تو ساری جتنے بھی جن اور یہ سب تھے۔ تو ایک نے کہا میں آدھے دن میں لے کر آؤں گا، ایک نے کہا میں یوں لاؤں گا۔ وہ ایک شخص جو بیٹھا تھا جسے کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکتے لے آؤں گا۔ لے آیا؟ کیسے لایا؟ یہ کوئی نہیں بتائے گا، میں بتاؤں گا، دیکھنا مجھ سے بھی چھین لیں ان لوگ۔ لے آیا، کچھ نہیں، آسان تھا وہ، لیکن جو ظاہر ہے زمانے کی قید سے باہر چلا جائے، مکان سے باہر ہو، اس کے لیے زمین پھٹی، صرف ہاتھ یوں کیا ہے، تخت آ گیا۔ مسئلہ کتاب کا تھوڑا سا۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کون سا علم ہے؟ یوں گیا۔ کہا جابر ابن جوفی مولا کا صحابی ہے، کوفہ سے باہر نکلا، ایک شخص کہتا ہے میرا دل چاہ رہا ہے امام کی زیارت کرو۔ امام کہاں ہے؟ مدینہ۔ جابر کہاں ہے؟ کوفہ۔ تو اس نے بولا چلو میرے ساتھ شہر سے باہر، آنکھیں بند کرو، ہاتھ دو، دو قدم اٹھے، کہا آنکھ کھولو۔ کہا کیا ہے؟ کہا کوچہ بنی ہاشم۔ کہا یہ امام کا گھر ہے، جاؤ زیارت کرو۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ کہا نشان لگا لو دروازے پہ، اگلے سال زیارت پہ آؤ گے تو۔ کہا میں اندر گیا، میں نے مولا کی زیارت کی، میں نے دیکھا جابر آہستہ آہستہ امام سے باتیں کر رہا، اتنا قریب ہے، امام کا صحابی ہے۔ وہاں حضرت سلیمان کا وصی ہے۔ کہا قطرہ، کہا مولا وہ قطرہ کہاں؟ کہا ہم اس علم کا دریا، ہم دریا ہیں۔ امام زمانہ بلند تر صلوات، ہم دریا ہیں، باب علم ہے، علم کا دروازہ، آؤ لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ، کھلا ہے۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، علم دریا، قطرہ لیا۔ آج سارا جتنے بھی بڑے عرفاء ہیں سب انہی کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد۔ کیوں؟
کہ باب علم سے لیا ہے. جو یہاں سے لیتا ہے وہ تھوڑی رکتا ہے, وہ ملتا رہتا ہے. یہ جو ہم تو خیر بہت چھوٹے سے نکمے طالب علم ہیں, جو صحیح علماء ہوتے ہیں آج دیکھیں آپ کے سامنے, کتابیں بھی چل رہی ہیں, قلم بھی چل رہا ہے, سفر بھی چل رہا ہے, زبان بھی چل رہی ہے, بیان بھی چل رہا ہے. کہاں ہے بڑے بڑے مجتہدین آپ کے سامنے؟ کوئی تقریر, ہم تو ایک ہی مجلس تیار کرتے ہیں 10 جگہ پڑھتے ہیں. یہ آج کل پھنس گئے, لائف جاری ہوتی ہے, اس نے بڑے مشکل ڈالتی ہے. وہاں بھی پڑھو یہاں بھی پڑھو. ایک بندہ بولتا تھا چلو یار 10 جگہ پڑھ لو بچت ہو جائے گی, یہ ہر جگہ لائیو کر دیتے, تو کیا کرے آپ. بعد میں بولتے مولانا تیاری کر کے نہیں آئے. او بھائی مولانا صادق حسن صاحب, خدا ان کی صحت سلامتی دے, بزرگ علموں میں سے یقیناً آپ کو پتا, ہم ان کی کیسٹیں سنتے رہے ساری زندگی. اب آپ بولیں گے آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے, تو وہ یہی کہتے تھے بھائی ایک مجلس تیار کر کے بڑی محنت ہوتی ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ مطلب ہم ایک جگہ پڑھیے تو اب آپ 10 جگہ سنا دیں اس کو, ہمیں جانے دیں, ہم الگ الگ جگہ پڑھیں جا کے. لیکن جو واقعاً علماء ہیں, ہم بھی جن کے درسوں میں بیٹھتے ہیں, 16-17 سال ہو گئے, دل بھرتا نہیں ہے, حرف تکراری نہیں ہے, دل چاہتا ہے بولتے رہے. کیوں؟ کیونکہ باب علم سے نہیں رہے. اہل بیت کی عنایت ہو رہی ہے, ہر دفعہ نہیں بات, تکراری نہیں ہے, ریپیٹ نہیں ہے. وہ اس علم کی وجہ سے کتنے 100 سال ہو گئے. دیکھیں آپ, مرحوم ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء گزرے یہاں پہ بھی, اس سرزمین پہ, پورے پاک و سر ہند سرزمین پہ. علامہ نکھن صاحب, دشان حیدر جوادی صاحب, بڑے بڑے کیسے کیسے مشہور, جو اصل ٹرینوں میں خود چلے جاتے تھے, ٹانگوں میں بیٹھ کے نکل جاتے تھے, کسی نے دیا کچھ نہیں دیا. لوگ تو زمانے میں ویسے دے دیتے تھے, بھائی یہ لے جائیں وہ لے جائیں, ایسا دور. لیکن علم انہی کی محنت کا نتیجہ ہے. آج کل کے دور تو آپ کو پتا ہے ماڈرن ہو گیا آپ کے سامنے. ابھی بندہ بول بھی نہیں سکتا کچھ بہت زیادہ, خود ہی بندہ کیا کرے آدمی. بندہ بولے تو وہاں جہاں اثر ہونا, جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ زنگ زیادہ ہے. میرے خدا نخواستہ مایوس ہو رہا ہوں, نہیں مایوس نہیں ہوتے, کیونکہ حضرت 900-950 سال تبلیغ کرتے رہے. ہم نے کتنی تبلیغ کی جو ہم مایوس ہو. لیکن پھر بھی آدمی اپنے کہتے نا, اپنی بھی تو نفس کے احترام ہوتا ہے نا, اتنی بات کرے جتنی قبول ہو. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ امر بالمعروف کی شرائط میں سے بھی یہی ہے نا شرائط, کہ وہاں بات کرو جہاں اثر ہو, جہاں ہو سکے, جہاں اہانت نہ ہو, عزت نفس بھی باقی رہے. مسئلہ یہ جو ابھی تک ہمارے پاس سب کچھ ہے, سب بزرگوں کی وجہ سے, یہ انہی کی کتابوں کی وجہ سے, ان کی تبلیغ کی وجہ سے. انہوں نے جا کے گاؤں دیہات تبلیغیں کی, کام کیا, جس کے اثرات آج مرتب ہیں. لوگ تبدیل ہوئے. ایک شخص مجھے بتا رہے تھے, مولانا صاحب, سندھی کی بات ہے, میں کیونکہ پچھلے 6-7 دن سے سندھ میں ہی ہوں, کہہ رہے تھے کہ فلانی جگہ جاتے تھے, جو سب تبلیغ پہ جاتے تھے, اور اپنے سواریوں پہ جانا, جانوروں پہ جانا. اور ابھی بھی وہاں کے جو بوڑھے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ سارے بوڑھے تہجد گزار ہیں. کس کی وجہ سے؟ کہا ان کی وجہ سے. آج آپ کے سامنے سب کچھ آسانی ہو گئی ہے. تبلیغ اب آپ کے لیے پرابلم ہی نہیں ہے, آپ دنیا جان کی مجلس سن سکتے ہو, لیکچر سن سکتے ہو, سب چیزیں. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم کچھ نہ کرتے ہوئے بھی سب سے زیادہ مصروف ہیں. ہاں, ہم اپنے آپ کو کہاں ڈالا ہوا ہے؟ دنیا کے اندر. جتنا آپ بھریں گے نا انوانٹڈ, جس کی ضرورت نہیں ہے, اتنا آپ اپنے آپ کو بوجھ ڈال رہے ہیں. خالی رکھو, کچھ وقت اپنے آپ کو بھی تو دو. ہماری تنہائی نہیں ہے. ہم کب تنہا ہیں آپ مجھے بتائیں؟ ہم تنہا نہیں ہیں. ہماری تنہائی میں ہے ہی نہیں کچھ. یہاں امام دعا کر رہے ہیں 7ویں زندان میں جاتے وقت, خدا تیرا شکر گزار ہوں, تو نے مجھے وقت دیا تیری عبادت کرو. لیکن میں گرفتار ہوں, یا آپس میں بیٹھا ہوں, یا ٹی وی دیکھ رہا ہوں,
یا پھر یہ موبائل، اسی کھلا ہوا ہوتا ہے، میں سو جاتا ہوں، اٹھتا ہوں سب سے پہلے اسی کو دیکھتا ہوں. تنہائی نہیں ہے، عادت بھی نہیں رہی ہے، ٹیمپرامنٹ بھی نہیں ہے. آپ ایک بندے کو تھوڑی دیر بٹھائیں، آپ تجربہ کر لیں، آپ بولو 5 منٹ بیٹھنا ہے، ہلنا نہیں، بے چین. 1 منٹ نہیں بیٹھ سکتا انسان، 1 منٹ کوئی چیز نہیں دیکھ سکتا، بے چینی ہے. کس چیز کی بے چینی ہے؟ خدا نے تو اطمینان کے لیے بھیجا، لیکن نہیں ہے ہمارے پاس. کیونکہ سجدہ، ہماری نماز کیسی ہے؟ تسبیح، دعا تو مانگتے ہی نہیں ہم لوگ. اللہ کو پتہ ہے مولانا صاحب، تو خامخواہ خدا نے قرآن میں کہا کہ مجھ سے مانگو میں مستجاب کروں گا. ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے. سجدہ کتنی دیر ہے؟ سیکنڈ، ملی سیکنڈ میں چلا جائے گا، تھوڑی دیر میں. سجدہ طولانی ہے ہی نہیں. امام دعا مانگ رہے پروردگار مجھے طولانی سجدے عطا کر. طولانی سجدے. آپ کبھی پریکٹس کیوں؟ بے چینی ہے. کیا لے کے جائیں گے جب مریں گے؟ مرنا تو ہے نا، اس میں انکار تو نہیں ہے. کیا دیں گے؟ کیا، کون سا اطمینان دیں گے؟ کیسے کیسے بڑے بڑے بزرگ تھے جب مر رہے تھے کہ ہم اطمینان قلب کے ساتھ جا رہے ہیں. ایسی شخصیتیں گئی ہیں دنیا میں، ہم اطمینان قلب کے ساتھ جا رہے ہیں. اطمینان قلب کیوں چاہیے؟ مانا جاتے ہیں امیر المومنین، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ سوائے اس کے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے. کیا قلب سلیم لے کے جا رہے ہیں؟ سالم قلب، بے چینی. اس کو کیسے صحیح کرے عزیزان محترم؟ بہت ضروری ہے. یہ آج کل کا دور ہے، اس میں اطمینان، یہ سب شور، یہ مصیبتیں، یہ طلاقیں، یہ ڈائیورس، یہ ناچاکیاں، یہ سب کچھ اس لیے کہ اندر اطمینان نہیں ہے. اطمینان ڈھونڈے. دنیا پریشان ہے اس ٹائم، ہر مذہب کے لوگ پریشان ہیں، سکون نہیں مل رہا. تبھی تو مسلمان ہو رہے تیزی سے. لوگ کیوں یوگا پہ جاتے ہیں، بدھزم کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا ہے وہ؟ نروانا، وہ ذہن کو سکون دینا. وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں سکون کو. لوگ آپ دیکھیں لوگ دنیا کے اندر، ہمیں شوق ہے بلڈنگوں کا. میں تو ہر جگہ اللہ مجھے ذاکر کی چکر میں توفیق مل جاتی ہے، اہل بیت کا ذکر کرنے پتہ نہیں کہاں کہاں میں گیا ہوں. لوگ سکون ڈھونڈتے ہیں پہاڑوں میں، جنگلوں میں، دور دور تک کچھ نظر نہ آئے، پیسے دے کے جاتے ہیں. مطلب جنگل میں جایا، جنگل میں ٹینٹ میں، اور جیب سے پیسے دیتے ہیں. بھائی خالی زمین میں ٹینٹ لگا کے رہ لو، کہانی کوئی نہیں، پیسے لو، ہم یہی رہیں گے. موبائل کام نہیں کرتا، سگنل نہیں آتے، سکون چاہیے. انسان سکون ڈھونڈ رہا ہے، لیکن کہاں ملے گا سکون؟ اسے سکون کہیں نہیں ہے سوائے اس کی بندگی کے. نہ مومن وچ مسیطا، نہ کفر دیاری تھا. بولیا کی جانا میں کون؟ ہمیں نہیں، ہم تو پتہ ہی کن چکروں میں پڑے گئے. تفرقے، سنی شیعہ، شیعہ شیعہ، سنی سنی، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اس کے لیے خدا نے رحمت للعالمین کو بھیجا تھا. ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے سے نفرتیں. مسجد اللہ کا گھر نہیں رہا، امام بارگاہ حب اہل بیت کا مرکز نہیں رہے. نفرتیں بھگا دینا لوگوں کو. یہ تو وہ جگہ تھی جس پہ سب کا ہے، یہ در تو سب کا ہے. نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے،
سندھ میں گیا میں ہندو عیسائی بالکل بیٹھے ہوئے بھائی امام کے عشق میں آئے. یعنی جو ہستیاں ایسی ہوں جو مذہب سے بالا تر ہوں وہ جوڑ رہی ہیں اور ہم بھگا رہے ہیں لوگوں کو شعروں کے ذریعے, منقبتوں کے ذریعے, ذاکروں کے ذریعے, علماؤں کے ذریعے. ہم بھی شامل ہیں اس میں, سب کو دوسروں کو کیوں بولیں, اپنے آپ کو ایسے باتیں کرتے ہیں دوسرے لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کون قصوروار ہے؟ کیا جواب دیں گے قیامت میں کھڑا ہو کے؟ یا رسول اللہ. رسول بولیں گے کیا کیا تم نے؟ ہمیں تمہیں موقع دیا تھا ممبر میں بیٹھنے کا, تمہیں لوگوں کو ہماری طرف لانا تھا, تم بھگا دیا تم نے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ. عزیزان محترم معاملہ سخت ہے. شیخ بہائی کہ جنہوں نے مشہد مقدس میں حرم امام رضا کو بنایا, حرم امام رضا کی تعمیر کی, شیخ بھائی ان کا مرکزہ وہی ہے. آپ اندر جائیں, خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب حرم بن رہا تھا تو جو دروازہ بنا رہا تھا اس کو ایک تعویذ بھی دیا, کہا اس کو دروازہ جب بنے اندر لگا دینا. یہ چلے گئے, واپس آئے, سب بن چکا تھا. انہوں نے سے پوچھا تعویذ لگایا؟ کہا نہیں لگایا. کہا کیوں نہیں لگایا؟ کہا میں سویا اس سے پہلے تو میرے خواب میں امام آیا, امام نے مجھے منع کر دیا. ایک دن گزرا, میں نے کہا شاید ایسے ہی ہوگا. دوسرے دن پھر آیا, تیسرے دن میں سمجھ گیا کہ امام نہیں چاہتے. شیخ بھائی بیٹھ گئے اور رونے لگے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو تعویذ میں نے بنایا تھا نا, یہ تھا کہ صرف حلال زیادہ آئے گا, مگر امام چاہتے ہیں کہ سب آئے گا. تبھی تو رؤوف امام ہے وہ, امام الرؤوف. یعنی کوئی بھی ہو. کتنے واقعات ہیں جو خود حرم کے اندر لکھے ہوئے ہیں. غیر مسلم انجینئر آیا, اس نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا طبیب ہے. طبیب ہے. کہا کس کا؟ کہا اس کی بچی بیمار تھی, بچہ اس کا آباش تھا, جرمنی کا تھا غالباً. اس نے کہا اچھا, چلو میں بھی کچھ مانگ لیتا ہوں اگر طبیب ہے تو. اپنے کام وام کر کے اپنے ہوٹل پہنچا, دیکھا فون آئے ہوئے ہیں گھر سے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے اتنے بجے کوئی شخص آیا تھا. کہا تمہارے شوہر نے بھیجوایا. کہا بچے کو دیکھنا ہے. کہا آیا, اس نے بچے کو صرف ہاتھ لگایا, بچہ کھڑا ہو گیا. تبھی کوئی بھی کسی بھی جگہ عزیزان محترم امام. ایک شخص تاجر تھا, بینک کرپٹ ہو گیا, اچھا آدمی تھا لیکن پریشان, پیسے نہیں ہیں, بہت پیسے. اس نے سنا ہوا تھا کہ امام کی زیارت پہ جاؤ مشکلیں حل ہو جائیں گی, لیکن اس کے پاس زیارت پہ جانے کے پیسے نہیں تھے. اس کی بیوی نے بہرحال کہیں سے کچھ جمع کر آگے سلائی کڑھائی کے کچھ پیسے اس کو دیے. یہ زیارت پہ گیا, اتنے پیسے تھے کہ زیارت پہ جاتا اور پھر کچھ کھاتا پیتا اور واپس آتا. یہ زیارت پہ گیا, جوتے جہاں لینے گیا تو اس نے اپنی جیب وہ جوتے کا جو نمبر ہوتا ہے کفشداری کا ٹوکن وہ نکالا تو دیکھا اس کی جیب میں پیسے نہیں. تھوڑے بہت پیسے تھے, واپسی کا کرایہ تھا, وہ نہیں ہے. پریشان واپس گیا امام رضا کے پاس. کہا مولا میں آپ کے پیسے مانگنے آیا تھا, جو میرے پاس تھے وہ بھی چلے گئے. میں کہا کیا کروں, میں کس کو جانتا نہیں. آپ اسی حالت میں آ رہا تھا تو پاؤں پہ ٹھوکر پڑی تو ایک سکہ پڑا, سکہ اس نے اٹھا لیا. باہر نکلا حرم کے تو آپ کو پتا ہے وہ ٹیلی فون کے بوت بنے ہوئے. اس نے بولا میں کیا کروں, کیونکہ عزت دار آدمی تھا, کسی کا آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا تھا. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ٹیلی فون ملاتا ہوں, ایسے ہی نمبر, اور ظاہر ہے وہ جس کو ملاؤں گا وہ مجھے جانتا تو ہوگا نہیں, تو اس سے کہوں گا کہ بھائی میں
پریشان ہوں، مشکل میں ہوں، میری مدد کر۔ اس نے ایسے ہی ایک نمبر ملایا مشہد کا، بندے نے فون اٹھایا، کہا کون؟ کہا ایسے ایسے ہے، میں آیا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں ویسے مانگ نہیں سکتا تو کسی سے، تو میں کہا کہاں کھڑے ہو؟ کہا فلانی خیابان پہ، فلانی۔ کہا وہیں کھڑے رہو تھوڑی دیر۔ کہا تھوڑی دیر بعد ایک بڑی سی گاڑی آئی اور گاڑی سے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو وہ نہیں ہے، اس کا ڈرائیور ہوگا۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا اور شہر کے بہترین علاقے میں لے گیا، بہت بڑا گھر، مجھے اندر لے آیا، مجھے بٹھایا تو وہ خود شخص آیا، تو میں نے بات کی تو پہچان گیا کہ وہی ہے۔ تو اس نے بولا کہ بیٹھو، کھایا، کھلایا پلایا، تو کہا کیا چاہیے؟ کہا کھانا تو آپ نے کھلا دیا، مجھے تو صرف اب کرایہ چاہیے۔ کہا تمہاری مشکل کیا ہے؟ کہا میری مشکل یہ ہے کہ میں بہرحال تاجر کا کاروبار تھا، میرا جو ہے وہ کاروبار۔ کہا کتنا نقصان ہوا؟ اس زمانے کے حساب سے ٹھیک ٹھاک تھا، یعنی کوئی 200 ملین کا اس نے بتایا کہ اتنا اس زمانے کے حساب سے ٹھیک ٹھاک۔ قرضدار تھا، مقروض تھا۔ اس نے اپنی چیک بک اٹھائی، اس نے 200 ملین لکھے، کہا کہ یہ لو۔ وہ پریشان ہے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ رکھو، واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ابھی کاروبار کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ کہا 70-80 ملین۔ ایک اور چیک دیا، کہا اگر کمال ہو تو واپس دے دینا۔ کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ میں تو صرف کرایہ لینے آیا تھا۔ رؤوف ہم نہیں پہچانے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اس بندے نے کہا کہ یہ دیکھا یہ جوان آیا تھا تمہیں چائے دینے، کہا یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ کہا اس کو بیماری ہو گئی تھی، میں پیسے والا تھا، میں نے ہر جگہ علاج کرایا۔ کہا کہ یہاں نہیں ہوگا، تمہیں لندن جانا پڑے گا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کے لندن چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ٹیسٹ ہوں گے، اگر ٹیسٹ نیگیٹو آئے تو پھر ہم آپریشن کر پائیں گے، ورنہ ہم آپریشن۔ کہا 2-3 ٹیسٹ تھے، پہلا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، دوسرا بھی پازیٹیو۔ اب میری حالت، ایک ہی بیٹا تھا۔ میں باہر نکلا اور میں امام سے متصل ہوا اور کہا، میں نے کہا مولا رہتا تو آپ کے شہر میں ہوں لیکن اچھا ظاہر نہیں ہوں، اتنا نہیں آتا آپ کے حرم میں، رہتا تو آپ کے شہر میں مگر مولا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو ٹھیک کر دیں، میں آپ کے ایک ظاہر کو اتنا دوں گا کہ اس کی مشکل حل ہو جائے۔ کہا اچانک سے بندہ دوڑتا ہوا آیا کہ یہ جو رپورٹ ہے نیگیٹو ہو گئی ہے۔ کہا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہا سارے ٹیسٹ دوبارہ کرو۔ سارے ٹیسٹ دوبارہ کیے تو سب نیگیٹو تھے۔ گویا بیماری۔ کہا وہ دن جب میں واپس آیا، میں حرم کے پاس، حرم کے اندر، حرم کی گلیوں میں اس ایک ظاہر کو ڈھونڈتا رہا کہ وہ کون ہے جسے امام میرے پاس میں۔ ہاں جب آج تمہارا فون آیا نا، میں سمجھ گیا کہ یہ وہ ایک ہی ظاہر ہے۔ اللہ اکبر، رؤوف امام ہے۔ بس عزیزان، امام تو ہم سے محبت کرتے ہیں، وقت کا امام بھی ہمارا منتظر ہے، لیکن ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہماری طرف دیکھتا ہوگا، خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال امام کو تحویل دیتے ہیں، امام کے پاس ہمارے اعمال جاتے ہیں نا۔ ہم امام کو خوش اگر نہیں کر سکتے، جو بھی کام کریں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ظالم میں پوری کوشش کرتا ہوں جہاں بھی پھنستا ہوں
کسی کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام صحیح ہے غلط ہے، میں فوراً اپنے امام سے توسل کرتا ہوں، وہ تو مولا آپ راضی ہیں، اگر راضی ہیں تو اس کام کو، اگر راضی نہیں ہے تو مجھے دور کر دیں، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، میں آپ سے دور نہیں ہو سکتا، کوشش کریں، کیوں نہیں امام آپ کی طرف متوجہ ہو، بس عزادار اسی لوگوں کو متوجہ کرانے بندگی کی طرف امام حسین نے مدینہ چھوڑا، ورنہ کیا تھا، حسین اپنے نانا کے شہر میں رہتے، کیوں چھوڑا مدینہ، تاکہ جو سوئی بھی امت ہے اسے بیدار کرو، قیامت تک کے لیے ایک ایسا راستہ دے جاؤں کہ یہ جہاں بھی پھنسے یہ میرے پاس آئے، حسین ابن علی، کائنات امام حسین کے اختیار میں، اللہ اکبر، لیکن رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ رہا، کیوں مولا، کہا علی کی بیٹیوں کو دن نہیں دیکھتا، علی کی بیٹیاں کس شان و شوکت سے سوار ہو رہی ہیں، مگر مدینہ یہ شان و شوکت بس اسی دفعہ ہے، دوبارہ بھی یہ کارواں لٹا ہوا آئے گا، علی کی بیٹیوں کو مدینہ پہچانے گا نہیں، یہ تھوڑے سے وقتوں میں بوڑھی ہو جائیں گی، اللہ اکبر، ہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں مولا، بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ، لوگوں نے کہا نا، پوچھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حسین کی کربلا بغیر علی اصغر کے ممکن نہیں، چھوٹا بچہ بھی جائے گا، کیوں جائے گا، کہا اس کے خون کی بھی ضرورت ہے، اس کا خون چاہیے، عزادارن سواریاں ہوئی، علی اکبر ہیں، عباس ہیں، کیا خوبصورت محمل ہیں، پردے داریاں ہیں، بس یہ سفر چلتا چلتا کربلا پہنچا، وہ منزل آخر آئی، دن بدلتے گئے، روز عاشور تھا، خیموں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، پانی بند ہو گیا، روز آیا کہ جس دن گلشن زہرا کا پھول، کہ گلشن ہی پورا اجڑ جائے، کہیں سبط پیغمبر ہوگا، کہیں حسن کا لال ہوگا، روز عاشور آئی، ایک ایک کر کے گئے اور پھر واپس نہیں آئے، امام عصر عاشور سارے زخموں کو لیے، جگر پہ علی اکبر کا داغ لیے، محاسن پہ علی اصغر کا خون لیے، پہنچے خیمے میں، خیمہ وہ خیمہ کہ جہاں پر آخری وقت ہے، بہن اور بھائی، اپنی ماں کی آخری نشانی کو زینب دیکھ رہی ہے، ماں کی وصیتوں پہ عمل ہوا، کرتا دیا گیا، بس اب آپس میں فراق ہے، میرا مولا خیموں سے نکلا ہے، مقتل کی طرف رواں، ایک چھوٹی سی بچی جو صبح سے دیکھ رہی ہے، بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، چچا عباس پانی لینے گئے واپس نہیں آئے،
چھوٹا بھائی بھی بھیجا تھا، سمجھ نہیں آیا، اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ کم از کم محبت تو محسوس کر سکتا ہے، وہ درد تو کوئی نہیں محسوس کر سکتا جو ادھر تھا، لیکن بیٹی ہوتی ہے باپ کو لپٹتی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ مقتل کہتا ہے بچی باپ سے لپٹی ہے، قیامت سے پہلے قیامت ہے، نہ جانے کیسے جدا کیا ہوگا بیٹی کو، کیسے کیا، جا رہا ہے، چلتے چلتے پیچھے سے بہن نے خیمہ چھوڑا، پیچھے پیچھے محلن محلن یمنا زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو، کیونکہ اب گیا حسین واپس نہیں آیا۔ ہاں زادارن مجھے مولا نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا، کہا ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا میرے مولا، بی بی نے بھی گردن پہ بوسے دیے، نہ جانے ماں نے یہ وصیت کیوں کی تھی، ماں جانتی تھی جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا، وہ کند خنجر اس کی گردن میں چلے گا، شمر بیٹھا، اللہ اکبر، ماں نے مدینہ چھوڑ دیا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے کربلا کہتی ہوگی نا شمر میرے بڑی محنت اور وہ بہن چند قدموں کے فاصلے پر چندہ زینبیہ سے دے کر، شاعر کہتا ہے کہ خیموں سے قتل گودیے گاہ تک دوڑتی رہی، جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، شمر کے ہاتھ میں امام کا سر تھا، جب پہنچی دیر ہو چکی، ایک ماں دشت کربلا میں کھڑی بے ہوش، ہاں مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی، کٹی ہوئی رگوں سے دشت کربلا میں خون ٹپک رہا تھا، مگر جب پہنچی دیر ہو چکی تھی، اور وہ بیٹی جو باپ کے سینے پہ سوتی ہے، جس سے زیادہ باپ کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا، لیکن جب 11 محرم کو یہ کارواں گزرا نا مقتل کے پاس، کیسا ہے کارواں؟ اب عماریاں نہیں، محمل نہیں، پردے نہیں، علی اکبر نہیں سوار کرے، ہاتھ میں رسیاں، گلوں میں رسن، جیسے گزرا نا نگاہ پڑی ایک بدن پہ، کیسا ہے بدن؟ سر، بدن، زخم کتنے تھے، نیزے، تلوار، پتھر، گھوڑوں کی ٹاپیں، مظلوم ہے کربلا، بیٹی باپ کے سینے پہ سوتی تھی، بیٹی نے دیکھا نا پھپھی بیٹھی ہوئی اس بدن پہ رو رہی ہے، کیا کہا پھپھی جان یہ کس کا بدن؟ ہاں اللہ تعالیٰ بہت کرم، جب 13 محرم کو میرے مولا آئے نا اجازت امامت سے دفنانے کی، ادھر اس کو دفنایا، اس کو دفنایا، کیونکہ سر تو ہے ہی نہیں نا، کیسے پتہ چلے کس کا بدن؟ ایک طرف بنی اسد جانے لگے، امام نے روک دیا، کہا چھوڑو یہ میں خود دفناؤں، بس ایک جملہ آپ سے التماس سے بات ہے۔ امام جب پہنچے نا اپنے بابا کے بدن میں،
تو مقاتل لکھتے ہیں امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا، کربلا میں رکھا، کہا اے زمین کربلا تو کتنی خوش قسمت ہے۔ حسین ابن علی جب کوئی مسلمان دفنایا جاتا ہے تو کفن کے بند کھولتے ہیں، یہاں تو کفن نہیں، کہا پھر سر کو قبلہ رخ کرتے ہیں۔ میرا مولا قبر میں کھڑا اپنے بابا کے بدن کو دیکھ رہا ہے، سر تو ہے ہی نہیں، کٹی ہوئی رگوں کو قبلہ رخ کیا، مٹی بھری، ھذا القبر الحسین ابن علی، جسے پیاسا مارا گیا، جسے بھوکا